صرف ایک دن آپ لوگوں نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کے معجزات دیکھیں کہ کس طرح دولت پیسہ بوریاں بھر بھر کر آپ کے گھر آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگوں پر کبھی رزق کی محتاجی نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگ دولت پیسہ چاہتے ہیں، صرف ایک دن آپ لوگ یہ وظیفہ کریں۔ قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ کرنے سے دولت پیسہ آپ کے پاس اتنا آئے گا، غیبی ہاتھوں سے بوریاں بھر بھر کر دولت پیسہ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کو ضرور کر لے، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ دولت اور رزق کے لیے تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے۔ بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، دولت اور رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کر لیں اور اس وظیفے سے بھرپور مستفید ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ زمر، تو آپ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 46 کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے صرف ایک روز کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دولت کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ دولت اور رزق کی فراوانی آپ کے گھر میں ہونا شروع ہو جائے گی۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کر لیا کرے تاکہ اس وظیفے کے کرنے میں اور زیادہ طاقت شامل ہو جائے، کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ جس کام میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہو اور کسی بھی قسم کے نقصان کی امید تک نہ ہو۔ انسان کو چاہیے کہ ہر قسم کا وظیفہ جو بھی کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کامل یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس وظیفے میں برکت پیدا ہو سکے اور برکت کے صدقے انسان کو اللہ پاک اس کی مرضی کے مطابق اسے سنوار سکے اور اسے عطا کر سکے۔ اللہ پاک بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ انسان ہی ہے جو خود پر بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات تو بہت ہی زیادہ رحیم اور کریم ذات ہے، وہ تو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت تک بھی خدا کی طرف سے آ جائے تو وہ بھی اس کی طرف سے انسان کے لیے کسی نعمت سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ اس مصیبت کے ذریعے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں رب کا شکر ادا کرے، کیونکہ رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا کمانے کے لیے تگودو کرتا ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی دنیا کمانے میں لگی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اسے اتنا ہی اس کے لیے دوں گا جتنا اس کا دنیا میں مقدر ہے، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ آخرت میں ناکام اور نامراد رہے گا۔
اور جو انسان آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی آخرت کے کمانے میں، آخرت کو کامیاب بنانے میں گزار لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں اسے دنیا بھی دیتا ہوں اور اسے آخرت بھی دیتا ہوں۔ میرے دوستو، ہمیشہ یہ کوشش کیجیے کہ اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ آخرت کمانے کے لیے گزارا کریں، آخرت کمانے میں محنت اور مشقت کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور دنیا کمانے میں لگا رہے، فرماتے ہیں کہ اگر ایسے انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو یہ دوسرے کی تلاش میں لگا رہتا ہے کہ ایک سے میرا کام پورا نہیں ہوتا، مجھے دوسرے کی تلاش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے سونے کی دوسری وادی مل جائے تو یہ تیسرے کی تلاش میں لگا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچائے، ہمیں دنیاوی محبت اور پیسہ دولت کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچائے، کیونکہ دنیا کی محبت، پیسے اور دولت کی محبت انسان کو تباہ کر لیتی ہے۔ میرے دوستو، ایک آسان اور سادہ سا مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ آپ لوگ ان سیاستدانوں کو دیکھیے، یہ کئی بار وفاقی وزراء رہے ہیں، صوبائی وزراء رہے ہیں، یہ اربوں اور کربوں کی دولت کما چکے ہیں اور ملک کو لوٹ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا، یہ مزید دولت، پیسہ کمانے میں مصروف ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ ان سے دین کے متعلق کوئی مسئلہ پوچھے، قرآن کے متعلق آپ قرآن کی ایک سورت ان سے پوچھے تو ان کو قرآن پاک کی چوٹی سے چوٹی سورت بھی نہیں آتی۔ تو دنیا کی محبت انسان کی زندگی کو تباہ کر لیتی ہے۔ دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، چند لمحوں میں گزر جاتی ہے، چند پیسوں میں بھی انسان اپنی دنیاوی زندگی گزار سکتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی تو ابد الآباد زندگی ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ کوشش ہی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا دے۔ دنیا کی زندگی کا کیا ہے، اگر ایک وقت انسان کھائے اور دوسری وقت بھوکا رہے تو بھی انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک دن کھائے اور دوسری دن اس کو نہ بھی ملے تو بھی انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن آخرت کی ایک ایک سیکنڈ انسان کے لیے قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کے لیے محنت اور مشقت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق اور حقدار بنا دے۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔